فرمایا اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے اراق الدم، خون بہانا۔ کون سا عمل محبوب ہے جی رب کو آج کے دن؟ خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا کہ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی کا جانور، یہ قیامت کے دن آئے گا۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا۔ آپ نے تو یہاں پہ کھا لیا ہے، قربانی کا جانور ہے، ذبح آپ نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے، خون بہہ گیا ہے، اس کے کھرش اور سارے بال شال سارے آپ نے پھینک دیے ہیں، اس کے چمڑے کو آپ نے استعمال کر لیا ہے، گوشت آپ نے کھا لیا ہے، ہڈیاں آپ نے پھینک دی ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے محبوب فرما رہا ہے یہ قیامت کے دن پھر آئے گا۔ مجھے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ جانور جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے اور اس کی کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی، یہ قیامت کے دن پھر آئے گا بھائی، پھر آئے گا۔ پھر کیسے آئے گا؟ فرمایا بے قرون، آپ نے سینگوں کے ساتھ آئے گا، جو سینگ آپ نے یہاں پہ پھینک دیے تھے، وشار اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، وازلاف اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا یہی جانور۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جب آئے گا نا قیامت کے دن تمہارے سامنے، تو یہ کرے گا کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ پل صراط سے تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے گا، سواری کے کام آئے گا، سواری کے کام آئے گا بھائی۔ تو سواری اچھی ہونی چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے۔ جتنی اچھی گاڑی ہوگی وہ آپ کو اچھے طریقے سے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ وہ جو تلوار سے زیادہ تیز اور پھر بال سے زیادہ باریک پل صراط کے اوپر پل بنا ہوا ہوگا نا، وہاں سے گزرنا ہوگا، تو وہاں سے گزرنے کے لیے سواری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن سواریاں ہوں گی تمہارے لیے اور یہ تمہیں پل صراط پار کروائیں گی، پل صراط سے لے جائیں گی جنت کی طرف۔ تو فرمایا وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعُ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ جو اس کا خون ہوتا ہے نا، خون، یہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے اللہ کریم تمہارے گناہ بخش دیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو محبوب نے ارشاد فرمایا قربانیاں کرو تو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو، خوشی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ اس وجہ سے جب قربانی کرنے کا ٹائم آئے تو پھر خوش ہونا چاہیے، خوشی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ نے مانگا ہے اور اللہ نے اچھی چیز مانگی ہے، پھر اچھی چیز جب قربان کرنے کا ٹائم آئے تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنے اسماعیل کو قربان کیا تھا تو آپ پریشان نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ پریشان نہیں تھے۔ اگر پریشان ہوتے تو کوئی ہیلا کرتے، کوئی لیت و لال کرتے، لیکن آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو یہ ظاہر کرے کہ آپ پریشان ہیں۔ آپ نے قربانی کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیٹا ہے، اس کے ساتھ انس ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ پھر اس کو جب قربان کرنے کا ٹائم آئے تو پھر بندے کی طبیعت کے اندر خوشی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کرو فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے آپ کو خوش دلی کے ساتھ رکھا کرو، اور قربانی کرتے وقت تمہارا دل مطمئن ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر خوشی ہونی چاہیے۔